متعلق تھا سورۃ التکویر کے اندر۔ آج کلمہ پڑھنے والے بیسیوں مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ حمل کے ٹیسٹ کروانے پر جب معلوم ہوا کہ پیٹ میں بچی ہے، وہیں حمل کو ضائع کر دیا کہ کون اس کے اخراجات برداشت کرے گا، کون اس کو جہیز دے گا اور اس کے دیگر معاملات کو پورا کرے گا۔ تو یاد رکھیے، جو سزا ان کافروں کو ملے گی وہی اس کو ملے گی کہ جس نے بیٹی پیدا ہونے پر جو ہے اس کو پیدائش سے پہلے ہی حمل کو ضائع کروا دیا کہ بیٹی پیدا ہی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ النساء پارہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے برابر ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی اللہ نے جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر عورت کا، بیٹی، بہن وغیرہ کا حصہ رکھا۔ اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو بہنوں کو باپ یا ماں کی وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں؟ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، یا اولاد کو ہبہ کرتے ہوئے بیٹوں کو تو بہت کچھ دیا مگر بیٹیوں کو کچھ نہ دیا، جبکہ پیغمبر اسلام کا یہ حکم، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ بھی ہبہ کرے گا اپنی زندگی میں، جو دے گا وہ اولاد کو برابری کی بنیاد پر دے گا، اور مرنے کے بعد جو وراثت ہوگی تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی بیٹیوں بہنوں کا حصہ رکھا۔ اور آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت باپ بیٹی کو ہبہ میں کچھ نہ دے، مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے بھائی جو ہے وہ بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیں اور وراثت میں سے کچھ نہ دیں۔ تو ان آیات کے اینڈ پر اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی جو اللہ نے یہ وراثت کے معاملات بیان کیے، جو یہاں پر اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی بیٹیوں اور بہنوں کا جائیداد وراثت میں سے حصہ کھا جائے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا، اللہ کی حدود کو پامال کر ڈالے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسوں کو اللہ رب العالمین آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان لوگوں کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ظلم کرنے والا باپ، بہنوں کے ساتھ ظلم کرنے والا بھائی، دنیا میں تو جائیداد کو دبا کر، بیٹی اور بہن کو دھمکا کر مال اکٹھا کر لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بیٹی کو دھمکا دیا اور بیٹی بہن کا حصہ کھا لیا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ نمبر 1 جہنم ملے گی، نمبر 2 کیا بنے گا کہ اس کے لیے جہنم میں رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، ذلت آمیز اس کو عذاب ہوگا جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، اللہ کی حدود کو توڑا۔ اس کے لیے قیامت کے دن میں جہنم ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بیٹی اور بہن کے ساتھ ہرگز ظلم مت کیجیے، چاہے وہ جائیداد، وراثت، ہبہ، جو بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں بیٹی اور بہن کے تعلق سے قرآن و سنت، قرآن و حدیث، اسلام کی تعلیمات کو فالو کیجیے، وگرنہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے پر جہنم منتظر ہے اور اس میں رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہونے والا ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت فرمان جسے امام بہقی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سووا بین اولادکم فی العطیۃ، عطیہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اگر میں کسی کو ترجیح دیتا عطیے میں تو عورتوں کو ترجیح دیتا۔ تو یہاں کیا حکم ہوا؟ اولاد کے بیچ میں مساوات کرو، برابری کرو۔ باپ جیتے جی جو کچھ اولاد کو دے گا برابر میں دے گا، ہاں مرنے کے بعد وراثت ہوگی، اور وراثت کے تعلق سے لڑکے کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو حصے رکھے ہیں۔ مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے برابر ہے۔ اللہ نے پہلے ہی مرد کو زیادہ دیا، اور اس پر یہ کہ وہ مرد پھر بھی بہن اور بیٹی کا حصہ کھا لے اور دبا لے۔ اسی طرح کافروں نے اسلام پر یہ اعتراض کیا کہ اسلام جو ہے وہ بیٹی کو تھوڑا حصہ دیتا ہے اور بیٹے کو زیادہ۔ تو کافروں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جہاں صرف بیٹی بہن عورت محض ایک تماشا اور شہوت پوری کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ اسلام وہ ہے الحمدللہ کہ جس نے بیٹی اور بہن کو رتبہ اور مقام دیا۔ ہندو مذہب کے اندر دیکھیے خاوند کے مرنے پر بیوی کو بھی جلا دیا جاتا ہے، شادی ہونے پر بیٹی کو اور بہن کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کانوا لا یورثون النساء، جاہلیت میں لوگ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو وارث نہیں بناتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے والدین اور رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے۔ ہاں آج مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے جو مسلمان ہو کر باپ بیٹی کو وراثت سے محروم کرتا ہے، مسلمان ہو کر بھائی بہن کو باپ کی وراثت سے بے دخل کر دیتا ہے۔ اب اسلام نے بیٹے کو کیوں زیادہ دیا؟ کہ اس لیے اس کے ذمے گھر چلانے کے معاملات ہیں، اس کے ذمے اخراجات ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد کے ذمے جو ہے وہ اولاد کا، بیویوں کا نان و نفقہ ہے، جبکہ عورت کے ذمے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، وہ بیوی ہے، وہ ساس ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے معاشروں میں یہ دیکھا گیا کہ بیٹے کو صبح ناشتے میں کھانے کے لیے پورا انڈا دیا جاتا ہے، بیٹے کو صبح ناشتے میں جو ہے وہ دودھ کا پورا گلاس دیا جاتا ہے، بیٹے کو ناشتے میں پوری روٹی دی جاتی ہے، جبکہ بیٹی کو آدھا انڈا، آدھا دودھ کا گلاس، آدھی روٹی۔ تو یہ سراسر بے انصافی ہے۔ اس لیے ماؤں، ساسوں، دادیوں، نانیوں، اماؤں، تمہیں چاہیے کہ انڈا یا تو بیٹے کو بھی آدھا دو یا پھر بیٹی کو بھی پورا انڈا دو۔ جیتے جی یہ کام کرنا یہ ظلم ہے اور بے انصافی ہے، اور اللہ ظالموں اور بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو، مقسطین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز بیٹے کو دی وہی اپنی زندگی میں جو دینا ہے وہ بیٹی کو دیجئے۔ دنیا میں ہمارا یہ رویہ، بیٹی کے لیے آدھا انڈا، بیٹے کے لیے پورا انڈا، پھر یہی بھائی بڑا ہو کر اپنی بہن پر ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس فاطمہ آتی رضی اللہ عنہا
اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر آگے بڑھتے اور مرحبا خوش آمدید کہتے، فاطمہ کا بوسہ لیتے، اس کا ہاتھ تھام لیتے اور اپنی مجلس میں اسے اپنے قریب بیٹھاتے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف فاطمہ کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے، بلکہ اپنی بیٹی کی اولاد، اپنے نواسوں جناب حسن و حسین کو رضوان اللہ علیہما اپنے کندھوں پر بٹھاتے، ان سے پیار کرتے، ان کے بوسے لیتے، اور اگر آپ خطبہ دے رہے ہیں حسن و حسین دوڑتے آتے، منبر سے اٹھ کر ان کو جا کر اٹھا لیتے۔ آپ نماز پڑھتے، آپ کی بیٹی کے بیٹے، آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اٹھا کر چلتے۔ یعنی پیارے نبی نے بیٹی سے تو پیار کیا ہی کیا، ہمیں پریکٹیکل اور کولن فیلن کر کے دکھایا، بیٹی کی اولاد سے بھی آپ نے پیار کیا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان آیات و احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بیک وقت بیٹیاں اللہ کی رحمت بھی ہیں، اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہیں، جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب کا سبب بھی ہیں، بیٹیاں جہنم سے والدین کو بچانے کا ذریعہ بھی ہیں، اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور بھی بہت کچھ۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بیٹیاں عطا فرمائے، جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اللہ کی اس نعمت پر وہ خوشیاں منائیں، بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، وقت پر ان کی اچھے خاندانوں میں، اچھے رشتوں میں ان کی شادیاں کریں، اور شادی کے بعد فارغ نہ ہو جائیں، بیٹی کے حقوق پورے کرتے رہیں، بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دیں، بیٹی کو ہبہ کرتے ہوئے بیٹوں کے برابر دیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بیٹی کی پیدائش پر ناراض اور خفا نہ ہو۔ ساس کو چاہیے بہو کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، پوتی پیدا ہوئی، اور ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی پوتی کی پیدائش پر، بہو کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر اپنی بہو کے ماتھے چومے، اسے پیار کرے کہ تو نے وہ جنا جو میرے بیٹے کے لیے جنت میں جانے کا سبب، تو نے اس کو جنا جو میری بیٹے کے لیے رحمت کا سبب، تو نے اس کو جنا جو میرے بیٹے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں قرب کا سبب۔ پیارے بھائیوں، یہ 3 سبق مکمل ہوئے، اور یہ تیسرا سبق بیٹی کی شان و عظمت کے حوالے سے آخری سبق تھا۔ یہ تینوں اسباب کو بیٹی کی عظمت، بیٹی کی شان کے تعلق سے میں نے لیے ہیں پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب، برادر علامہ احسان علی شہید رحمہ اللہ، ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی کتاب بیٹی کی شان و عظمت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق بیٹیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بنائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو اپنی رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب بنائے، اللہ ہمارے لیے ہماری بیٹیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں قرب کا سبب بنائے۔